عمران خان جیسے منافق لوگ جو ہیں وہ اس ملک میں لیڈر بن جاتے ہیں. اس لیے ہمارے شوبز میں جو لڑکیاں یا عورتیں بہت بڑی جاہل ہیں. تو یہ ابرار الحق، سلمان احمد، رویلیات، عمران خان، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اور دوسری طرف یہ لوگوں کو آگے آیتیں اور حدیثیں سنا رہے ہوتے تھے، یا خلیل الرحمان کنور جیسے لوگ بھی ہیں جو اپنا ہی راگ اپنا شروع کر دیتے ہیں. عمران خان یا نواز شریف یا اسد زرداری فوج کے بوٹ پالش کر کے بنی تھی. کہ جرنلزم میں جو سب سے بڑا جاہل ہے وہ عمران ریاض ہے. السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے. علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر ایک کیس بنا تھا کہ انہوں نے ایک خاتون کو برہنہ نیم برہنہ کر کے پورے بازاروں میں گھمایا تھا. یہ ان کے اوپر ایک کیس بنا تھا. تو پھر اگر عمران خان کے یہ سٹینڈرڈز ہیں تو پھر وہ ایسے شخص کو کیوں نامینیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کے پی کا وزیر اعلیٰ بن جائے؟ اچھا، مجھے اس کیس کا تو اس طرح نہیں پتا. میں نے سنا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز مطلب سوشل میڈیا پہ موجود ہے. مبینہ طور پہ ہاں وہی نا، مجھے نہیں پتا. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ علی امین جو ہے یہ میرا ایک دوست ہے، فیصل امین اس کا بھائی ہے، اور بہت پرانا میں اس کو جانتا ہوں. اور جب یہ بالکل ینگ تھا اس وقت سے میں جانتا ہوں، این سی اے میں پڑھتا تھا یہ. اور ایک جواد بشیر ہمارا ایک ڈائریکٹر تھا، اس کے پاس یہ آتا تھا. اور بہرحال وہ ایک خاص ایک ٹائم تھا. میرے بارے میں یہ مشہور ہے ہمارے فیلڈ میں کہ اگر آپ کسی بھی پوچھو گے نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں تھوڑا سا نا الوف رہتا ہوں لوگوں سے، تو زیادہ گھلتا ملتا نہیں ہوں. اور خاص طور پہ میں جو بھی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں نا، جیسے کیونکہ میں نے پالیٹکس کرنی تھی تو میں نے تو گھر والوں نے بھی ایسی تربیت کی ہوئی تھی، تو میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا جو سوسائٹی کے نارمس کے اگینسٹ ہو. تو میں بہت سے کام ایسے چھوڑ دیتا تھا جس میں شاید اس وقت مزہ بھی آتا. تو یہ شراب وراب پینا، چرس ورس پینا، اس طرح کی چیزیں جو کرتے ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہتا، وہ خدا کا ان کا معاملہ ہے. میں پھر کہوں گا میں جج نہیں کرتا کسی کو، لیکن میں نہیں کرتا تھا. تو میں نے تمام قسم کے ماحول دیکھے ہوئے ہیں. تو یہ سارے لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ یہ علی امین گنڈا پور نہیں مطلب ایک گروپ تھا پورا کا پورا، تو کہ جی وہ جواد صاحب آ گئے ہیں، وہ دھواں شواں باہر نکال دو اور یہ سارا. تو دیکھیں یہ ملک جو ہے نا یہ اتنا منافق ہے، بالکل اتنا منافق ملک ہے کہ لوگ جو اصل میں ہوتے ہیں اپنی زندگی میں اس سے بالکل الٹ دکھا رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ اس ملک میں سب سے زیادہ بیچنا جو ہے نا آسان وہ مذہب ہے. آپ آیتیں بولیں، آپ حدیثیں بولیں، آپ آ کے پرانی اسلامی تاریخ کے بارے میں واقعات بیان کرنے شروع کر دیں. لوگ اتنے جاہل ہیں، اتنے خود بھی منافق ہیں کہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ صرف بول رہا ہے، اس کی اپنی زندگی وہ نہیں ہے، یہ صرف بول رہا ہے. اور بولنا سب سے آسان کام ہوتا ہے. اور جب وہ بول رہا ہوتا ہے لوگ اس بات پہ اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے مجھے بتاؤ؟ اسی لیے لوگ یوز کرتے ہیں اس کام کو. مجھے یہ بھی بتائیں نا کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی اور چوائس اس لیے نہیں ہے کیونکہ باقی سب جو ہیں وہ خان صاحب کے مقابلے میں اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. خان صاحب بہت ویل ایجوکیٹڈ ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر خان صاحب عمران خان جاہل ہے نہیں ایک نمبر کا، سر کویسچن پورا ایجوکیٹڈ. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر خان صاحب اتنے ویل ایجوکیٹڈ ہیں تو خان صاحب نے جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملا دی. خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے اندر 12 موسم ہیں. تو یہ کیا سین ہے؟ مطلب ایسا بندہ، خان صاحب کہہ رہے تھے کہ کراچی میں ایک سمندر ہے، سمندر کے اندر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر جو ہے نا ایک گیس ہے، وہ آئے گی اور پورے پاکستان کو ملے گی. اور پھر خان صاحب سے جب دوبارہ پوچھا گیا کہ وہ گیس کہاں ہے، گیس کی وجہ سے قلت کا شکار ہے ملک، تو خان صاحب نے کہا کہ وہ گیس لیک ہو گئی ہے. تو خان صاحب جو ہے وہ جب اس طرح کے ہلیریس بیانات دیتے ہیں تو میرے جیسی جو بندی ہے وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ میں کس بات پہ، کس کوالٹی کی بنا پہ ان کو فالو کروں. اور پھر اگر خان صاحب کے سپورٹر سے اگر آپ آرگیو کریں گے، انہیں آپ یہ پوائنٹس دیں گے، تو وہ بجائے اس کے کہ آپ سے بحث کریں یا آپ کے ساتھ بات کریں، وہ آپ کے ساتھ تعمیری تنقید کرنے کے بجائے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، آپ نے ایکسپیرینس کیا یہ؟ سر میں تو روز ایکسپیرینس کرتی ہوں. میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ نے یہ کیا نا ایکسپیرینس، اور اگر آپ نے کرٹیسائز کیا عمران خان کو اور آپ کو یہ سننے کو ملا ہے، تو ذہن میں رکھیں کہ آپ اس وقت نہایت ہی اچھا کام کر رہے ہو. کیونکہ عمران خان کو کرٹیسائز کرنا اس وقت پاکستان کے اندر صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر یا تو کوئی شعور بہتر ہے، اور یا جو منافق نہیں ہیں، جو کہ کم از کم اس ملک کے اندر دوغلے پن کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے. اور پھر وہ لوگ جو کہ عمران خان کی اصلیت جانتے ہیں، یہ کتنا گندا آدمی ہے، اندر سے کرسی کا بھوکا ہے، بوٹ پالش سے لے کے مذہب یوز کرنے سے لے کے اپنی پروجیکٹس کو سیاست میں استعمال کرنے سے لے کے جو اس نے
ہسپتال وغیرہ بنائے, جو کہ اچھی بات ہے, کوئی بنائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا, لوگوں کا کوئی تھوڑا بہت بھلا ہو جاتا ہے, لیکن اس کو سیاست میں یوز کرنا, پھر نواز شریف سے زمین لینا, پھر کہنا جی نواز شریف نے تو نہیں دی, وہ تو حکومت نے دی ہے, یہ سب ڈرامے بازی کرا کے نواز شریف کے باپ سے 50 کروڑ روپیہ بھی لینا. میں نواز شریف کو بھی سرمایہ داری نظام کا ایک بہت بڑا حصہ سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے بھی خلاف ہیں سب کے, کیونکہ ہم تو اس نظام کو نہیں مانتے نا. لیکن جو کچھ بھی ہے, دیکھیں نواز شریف کی ایک بات مجھے پسند ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم وہ یہ تو نہیں نا بار بار کہتے کہ میں نے اتفاق ہاسپٹل بنایا, یا میں کل پرسوں ان کے پوتے کی ایک وہ تلاوت سن رہی تھی کہ وہ حافظ قرآن ہے, تو وہ آ کر یہ تو نہیں کہتے کہ میرا پوتا حافظ قرآن ہے تو اس لیے آپ مجھے ووٹ کریں. مطلب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں. نہیں, اب وہ کریں گے سب کچھ. اب دیکھنا یہ خان صاحب کی وجہ سے. اب ہاں دیکھو, میں ایک بات بتاؤں, نواز شریف نے اپنے زمانے میں بہت کچھ کیا ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی کے بارے میں جو گفتگو کی ہوئی ہے, بعد میں ان کو کوئی عقل آ گئی تو انہوں نے چھوڑ دی, لیکن مجھے لگتا ہے ابھی دوبارہ پینترا باندھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے سیاست کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ اب جتنی گندگی لوگوں کے اندر ہے نا وہ باہر نکالیں گے. میں تو صرف غلط لفظ بولتا ہوں, سخت لفظ بولتا ہوں. میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں نکالی. میں عورت کے بارے میں گالی نکالنا دنیا کی سب سے گھٹیا چیز سمجھتا ہوں کہ کسی کے گھر کی عورت کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا بھی چاہتی ہوں کہ جب خان صاحب نے آ کر کہا کہ باقی سب پارٹیز چور ہیں تو لوگوں نے یقین کیا, لوگوں کو انہوں نے کہا کہ پچھلے 75 سال میں یہ لوٹ کے کھا گئے, انہوں نے یقین کیا. خان صاحب نے کہا اسٹیبلشمنٹ بھی بری ہے, اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کھا گئی, لوگوں نے یقین کیا. لیکن جب خان صاحب کے اوپر کوئی بات آتی ہے, میرا ایک کوشچن ہے کہ جب مانیکا صاحب آ کر کہتے ہیں کہ میری بڑی بیٹی کو طلاق ہو گئی کیونکہ ان کی ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی اس وجہ سے, یا مانیکا صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں برباد ہو گیا اور میری چھوٹی بیٹی آج بھی سو نہیں سکتی ہے, تو اس وقت لوگ بشرا بی بی کو کچھ کہنے کے بجائے مانیکا صاحب کو گالیاں دیتے ہیں. اسی طرح سے جب لوگ کہتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ماضی سے واقف ہیں خان صاحب کے, یا جو وہ کہتے رہے ہیں ان کے قول اور فعل میں تضادات رہے ہیں, یا جس طرح سے ہم ان کی کہانیاں سنتے ہیں کہ حاجرہ خان نے ان کے اوپر کتاب لکھی, ریحام خان نے ان کے اوپر کتاب لکھی, لوگوں نے حاجرہ کو گالیاں دی, لوگوں نے ریحام خان کو گالیاں دی, لوگوں نے جمائمہ کو برا بھلا اس وقت کہا جب وہ چھوڑ کے گئی تھیں, لیکن کسی نے بھی خان صاحب کی اس بات کے اوپر یقین نہیں کیا کہ خان صاحب بھی غلط ہو سکتے ہیں. کیا ایسا کلٹ بن چکا ہے, یا کیا ایسی ریزن آپ کو لگتی ہے کہ لوگ یقین کرنے کو راضی نہیں, کہتے ہیں کہ دنیا غلط ہو سکتی ہے, خان غلط نہیں ہو سکتا؟ دیکھو, میں آپ کو دو باتیں جو ہے نا وہ ایسی کروں گا. جو پہلی تو تصحیح ہے, آپ ینگ ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا, کہ 2000 ہسٹری کا, کہ 1997 میں عمران خان نے پہلی دفعہ الیکشن لڑا تحریک انصاف بنا کے. عمران خان اس وقت پاکستان کا سٹار تھا ہی پہلے سے, لیکن اس وقت بہت بڑا سٹار بن چکا ہوا تھا, کیونکہ ایک طرف تو اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا 1992 کا, اور 92 سے لے کے 97 تک اس نے شوکت خانم بھی بنا لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ باقاعدہ ایک سوشل ورکر, پورے جلسے ٹائپ پروسیشنز نکالتا تھا, جلوس نکالتا تھا, جس کے اندر جگہ جگہ یہ بات کرتا تھا لوگوں سے. پورے پاکستان کے بڑے شہروں میں اس کا وہ جلوس چلتا تھا. کیبل اس زمانے میں ہوتی تھی یا نہیں ہوتے تھے, سوشل میڈیا وغیرہ کچھ نہیں تھا, 2 چینل تھے میں نے آپ کو بتایا. تو اس زمانے میں 97 کی میں بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے مطلب 92 سے 97, تو یہ شوکت خانم کی وجہ سے پورے پاکستان میں اتنا بڑا امیج بن گیا تھا کہ عبدالستار ایدھی کے بعد دوسرا آدمی بن گیا تھا جو کہ سوشل ورکر تھا. ٹھیک ہے. تو 97 میں سے بنائی پارٹی, اور یہ 7 سیٹوں سے لڑا. یہ 7 کی 7 سیٹوں سے نہ صرف ہارا بلکہ ساروں پہ اس کی ضمانتیں ضبط ہوئیں, مطلب اتنی بری طریقے سے ہارا. تو عمران خان زیادہ بڑا اس وقت سٹار تھا, پوری اپنی زندگی کا سب سے بڑا سٹار تھا جس وقت یہ ہوا, جس وقت وہ ہار گئے. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ عمران خان کو اس لیے لوگ ووٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ سٹار ہے. بالکل غلط بات ہے یہ. سن 2002 میں پرویز مشرف کے زمانے میں اس کو باقاعدہ پرویز مشرف نے ایک سیٹ دلوائی. اس کے لیے مسلم لیگ نون کا جو وہ تھا کنٹیسٹنٹ, اس کو بٹھایا گیا, اس کو کہا گیا کہ آپ نہ لڑیں, اور عمران خان کو ایک ہی سیٹ پہ لڑا اور وہ جتوایا گیا اس کو. پرویز مشرف کو عمران خان کچھ حد تک پسند تھا. پرویز مشرف نے کہا بھی کہ اگر تم آنا چاہتے ہو ہمارے سیٹ اپ میں تو اب آ جاؤ. تو عمران خان نے کہا جی میں تو ایسے سیٹ اپ میں کیوں آؤں, میں تو ویسے ہی جیت جاؤں گا. مطلب اس وقت یہ جاہل آدمی تھا. تو اس نے کہا کہ جی میں تو ویسے ہی جیت جاؤں گا. پتہ چلا کہ اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکتا تھا. تو مشرف نے اس کو کہا کہ یار چلو اس کو ایک سیٹ لے دو, اور باقی ساری اس کی پوری پارٹی ہار گئی, صرف ایک سیٹ ملی ان کو میاں والی سے. 2008 میں اس نے بوائیکاٹ کیا
الیکشن کا, بائیکاٹ نہ بھی کرتا تو کیا کر لیتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. 2000 میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی بتایا کہ 2008 کے بعد 2010 سے سٹارٹ ہوئی اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ آنی. اس ملک کے اندر جو بیڑا غرق ہوا ہے نا اس ملک کا, اس میں سب سے بڑا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. سب سے بڑا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ کا اس لیے ہے کہ انہوں نے ہی لوگوں کو بنایا ہے, پولیٹکس کے اندر ہی گھستے ہیں, اور میرے جیسے لوگ تو ان کے ساتھ جاتے نہیں ہیں. ہم تو ان کو پیار کرتے ہیں صرف اس طرح کے ہمارے لوگ ہیں. بالکل ہماری فورسز ہیں, ہماری افواج ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. ہم ان کی عزت کرتے ہیں. ہم ان کا زلزلے, سیلابوں, جنگوں, بارڈرز پہ لڑنا, ملک کے دشمنوں سے لڑنا, ہم سب ان کے ساتھ اس معاملے میں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم سیاست میں ان کا رول نہیں سمجھتے. اور لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں تو میں عمران خان نہیں ہوں دوغلا اور منافق, میں یہ پروف کرتا ہوں. میں کبھی بھی ان کے ساتھ مل کے سیاست نہیں کروں گا, میں اپنی سیاست کروں گا. نہیں کریں گے, لیکن گالیاں بھی تو نہیں دیں گے. آپ تو ایک لوئل پاکستانی ہیں, لیکن خان صاحب نہیں, گالیاں تو کبھی نہیں. میں نے کبھی فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو, عدلیہ کو کبھی اس طرح کی بات چیت نہیں کی, کیونکہ یہ ہمارے ادارے ہیں, اور جب اداروں کو آپ کمزور کرتے ہیں نا تو آپ ریاست کو کمزور کرتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے اندر یہ رول ادا کیا ہے, انہوں نے لوگوں کو بنایا ہے, اور اب اگر ابھی بھی بنائیں گے تو غلط کریں گے. میں تو امید کرتا ہوں کہ ابھی یہ نہیں کریں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت امیج بنا ہوا ہے. اس وقت وہ جو کہہ رہا ہے لوگ اس کی کافی حد تک اس کے جو سپورٹر ہیں وہ مان رہے ہیں. لیکن دوسری طرف زنیرہ یہ بھی آپ یاد رکھو اور آپ چیک کر لینا کہ جتنے عمران خان سے لوگ محبت کر رہے ہیں نا, بہت سارے لوگ اس سے اتنی نفرت بھی کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. مجھے اگر لوگ گالی نکالتے ہیں نا تو وہ پتہ کس لیے نکالتے ہیں, اس کی محبت میں. وہ میری نفرت نہیں نکالتے. میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, کیونکہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو مجھ سے نفرت کیوں کریں گے. میں نے سوائے عمران خان کو کرٹیسائز کرنے کے, میں نے اس ملک میں کیا لوگوں کو تنخواہیں نہیں دی, میں نے کیا توشہ خانے سے پیسے کھائے, میں نے کیا لوگوں کو منیمم ویج کم رکھی, ہاں میں نے یہ سارے کام کیے, میں نے تو نہیں کیے. تو اس لیے نفرت بھی عمران خان کے خلاف اتنی ہی بن رہی ہے. اس کو اپنی سیاست چینج کرنی چاہیے. میں عمران خان کے لیے یہی امید رکھتا ہوں کہ ابھی بھی وہ اپنی حرکتیں ٹھیک کرے. وہ اس نے اس ملک کے اندر جس طرح کی نفرت اور تقسیم پھیلائی ہوئی ہے, کر لیں گے خان صاحب کے اوپر جیل کے اندر رہنے کا کوئی اثر پڑے گا؟ اگر یہ میرے ساتھ رہے نا کچھ عرصہ عمران خان تو میرا خیال ہے میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں. لیکن اب مسئلہ وہی ہے نا کہ وہ اپنے آپ پہ اتنا کوئی چیز بنا ہوا ہے کہ وہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ. لیکن پھر میرا سوال ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کچھ عرصہ رہوں تو میں ان کو ٹھیک کر سکتا ہوں, میری اطلاعات کے اکارڈنگلی آپ کو آفر کیا گیا تھا کہ آپ آئیں اور پی ٹی آئی کا حصہ بنیں. ہاں وہ تو, لیکن یہ تو نہ کیا گیا تھا کہ مجھے بتائیں کہ اچھا کیا اور برا کیا, صحیح کیا اور غلط کیا. وہ تو عمران خان سمجھتا ہے کہ اس کو سب کچھ پتا ہے, حالانکہ میں تو اس کو جاہل آدمی سمجھتا ہوں. اس کو تو دوبارہ سے ان لرن کر کے دوبارہ ری لرن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے 2013 میں عمران خان نے 4 دفعہ پی ٹی آئی میں آنے کے لیے کہا تھا. 2 دفعہ انڈائریکٹلی ایک دوست کے تھرو, اور 1 دفعہ خود جلسے میں آنے کے لیے لاہور کے, اور 1 دفعہ لیاقت بلوچ کے سامنے بھی مجھے پارٹی میں آنے کے لیے کہا تھا. وہ گواہ ہیں اس کے. اور آپ کیونکہ اصول پرست تھے اور شریف تھے تو آپ نہیں گئے. لیکن اب آپ کو ہاں میں پوچھنا چاہتی ہوں عمران ریاض خان کے بارے میں کہ آج تک جتنا جھوٹ انہوں نے بولا ہے اور جتنا جھوٹ انہوں نے بیچا ہے, ڈیلی بیسس پہ ان کو ایک بلاگ کے 2.5 ملین ویوز آتے ہیں, کروڑوں روپیہ وہ کما چکے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کمائیں, ضرور کمائیں, لیکن وہ اچھا بول سکتے ہیں, سچ بول سکتے ہیں, وہ جھوٹ بول کے خبریں دیتے ہیں. ابھی پچھلے دن انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی جان کو خطرے میں ڈال دیا, انہوں نے مذہب کو استعمال کیا. ان کے آج تک کے جتنے بھی ٹویٹس ہیں نا, 256 ٹویٹس کے اوپر میں نے ویڈیو بنایا اور میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ان کے 256 جھوٹ ہیں. لیکن بات پھر وہ یہ کہ لوگ ان کو کیا دیکھنا بند کریں گے, نہیں کریں گے. اور جاہل لوگ ہیں, میں نے بتایا نا آپ کو. پریزن وین کے بیچ میں سے منہ باہر نکال کے کہہ رہے تھے کہ میں یہ جہاد کر رہا ہوں, میں کرتا رہوں گا. اس طرح کا جہاد جو ہے اس سے ہماری جان کب چھوٹے گی؟ میرے اپنے خیال سے جب اس ملک کے اندر کوئی ایسی سیاسی پارٹیاں بنیں گی یا بڑی ہوں گی, اور اگر برابری پارٹی جلدی بڑی ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کا نام و نشان نہیں رہے گا. کیونکہ جھوٹ پہ جو عمارتیں بنتی ہیں نا وہ اس وقت تک چلتی ہیں صرف جب تک جھوٹ کی سپورٹ سسٹم رہتی ہے. ایک سپورٹ سسٹم آپ کو ملتا رہتا ہے, آپ چلتے رہتے ہیں. لیکن جب لوگ اپنے سچ اور حق پہ کھڑے ہو جائیں اور پھر وہ اس حق کے اوپر ہی بڑے بھی ہو جائیں, لوگوں کو نظر آنے شروع ہو جائیں, تو ایک ایسا نیریٹو بنتا ہے جو سارے نیریٹوز, جھوٹے نیریٹوز کو بہا کے لے کے جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شیر افضل مروت کو میں نے کہا تھا کہ دوسرے نمبر پہ جاہل ہے اس وقت عمران خان کے بعد. میں نے بیرسل گور کو نہیں کہا, میں نے شیر افضل کو کہا. تو میرا خیال ہے کہ جرنلزم میں جو سب سے بڑا جاہل ہے وہ عمران ریاض ہے. اس سے بڑا جاہل آدمی میں نے نہیں دیکھا. یہ ایک دفعہ مجھے ملا تو میں نے اسے کہا, اس نے بلکہ مجھے کہا, مجھے جواد بھائی بھی کہتا تھا, لیکن اب تو اس نے جو حرکتیں کر دی ہیں نا, میں تو سمجھتا ہوں کہ
اس کو بالکل باقاعدہ بٹھا کے نا سمجھانا چاہیے. پھر وہی بات کہ اگر یہ میرے ساتھ بیٹھے میں اس کو سمجھاؤں نا, سمجھانے سے یہ پہلے سے سمجھے ہوئے ہیں نا, یہ اصل میں پہلے سے بہت زیادہ سمجھے ہوئے ہیں. اس آدمی مجھے کہتا ہے کہ وہ جی عمران خان, میں نے کہا عمران خان کو بھی تو یہ لے کے آئے تھے, اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی. تو کہتا ہے ہاں لیکن وہ کچھ دیکھتی ہے تو لے کے آتی ہے نا لوگوں کو. اب یہ دیکھو یہ جرنلسٹ مجھے کہہ رہا ہے. تو میں نے اس کو آگے سے کہا کہ دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی, لے کے تو بھی آئے تھے نا. تو آگے سے چپ ہو گیا, لیکن وہ بازی نہیں آ رہا اپنی حرکتوں سے. شاندانہ گلزار جو ہیں انہوں نے ابھی 2 دن پہلے جاہل عورت ہیں وہ بھی, انہوں نے جاہل عورت ہیں. ٹیلی ویژن پہ یہ بات کی ہے کہ عمران خان کے اوپر 8 حملے ہوئے, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ فلمیں کم دیکھا کریں تو وہ ان کے پاس کوئی منطق نہیں تھی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب میں نے خود آڈیو سنی ہے کہ مریم نواز نے کہا کہ ذلے شاہ کے اوپر سے گاڑی گزارو تاکہ اس کی سانس باقی نہ رہے. مطلب اس طرح کے بیانات, ایف آئی اے میں ان کے خلاف کیس ہو چکا ہے مگر وہ باز نہیں آ رہی جھوٹ بولنے سے. دیکھو میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو اس وقت ایک پختون ایلیمنٹ جو پیدا ہو رہا ہے نا, اگر آپ نوٹ کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں پختونخوا کے اپنے دوستوں کو. انہوں نے میرا میوزک سنا ہے, میرے تو یہ بھائی ہیں, میرے ہم وطن ہیں. میں صرف پنجابی نہیں ہوں, میں پختون بھی ہوں, میں بلوچ بھی ہوں, میں سندھی بھی ہوں, میں مہاجر, میں سب کچھ ہوں کیونکہ میں پاکستانی ہوں. بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کو اب باقاعدہ علیحدگی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں عمران خان کے معاملے پہ. آپ شاندانہ گلزار کو دیکھیں, علی محمد خان, شہریار افریدی, وہ شیر افضل مروت, ایون گوہر, بیرسٹر گوہر, بہت سے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. میں تو زتاج گل, پھر ایک اور علی محمد یہ جو علی مین گنڈا پور, یہ سارے آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ پختون ایلیمنٹ عمران خان خاص طور پہ آگے کر رہا ہے. آپ اگر اس میں بھی دیکھیں نا, اس وقت جو اس کی وکلا جو ہیں ان میں شیر افضل اور بیرسٹر گوہر دونوں اس وقت سب سے بہتر پوزیشنز پہ ہیں, اور وہ بھی وہی ہیں. تو یہ میں اپنے پختون دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے. اس ملک کے اندر تحریک انصاف باقاعدہ پختون ایک ایلیمنٹ کو سامنے لا کے ایک تقسیم کی فضا قائم کرنا چاہتی ہے. ہم پنجابی, میں پنجابی ہوں, میں محبت کرتا ہوں تمام پختونوں سے, تمام سندھیوں سے, تمام بلوچ سے, اور میں ان کو سب کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ برابری پارٹی میں آئے. برابری پارٹی کا تو نام ہی برابری پارٹی ہے. یہ تو عورت مرد کی برابری بھی کہتی ہے, یہ صوبوں کی برابری بھی کہتی ہے, یہ امیر غریب کو بھی ان کا جو فرق ہے ختم کرنا چاہتی ہے. تو انسانوں کو برابر سمجھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کہا تھا نا, میں صرف مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ صرف 95% مسلمان ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے میں سے کوئی آگے بڑھ جائے گا تو صرف تقویٰ کے اندر, اور کوئی بڑائی چھڑائی نہیں ہے, نہ کوئی عربی اجمی پہ ہے, نہ کوئی گورا کالے پہ ہے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھول گئے ہیں آپ. تو یہ برابری کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت, برابری پہ یہ ملک بنانا چاہتے ہیں. تو پختون دوست ہوشیار رہیں. عمران خان اس ملک میں اپنی کرسی کے لیے اس نے پہلے اداروں کو یوز کیا, پھر اداروں کو ہی بعد میں برا بلا کہا, گالم گلوچ تک آ گیا, ان کے نام رکھنے شروع کر دیے. ہم نے نہ ان سے کوئی مدد مانگی اور نہ ہی ہم کو کچھ کہتے ہیں. اس نے دونوں کام کیے. اس کے بعد اب یہ اس جگہ پہ آ گیا ہے کہ اب اس ملک کے اندر یہ صوبائیت پھیلا رہا ہے, اور یہ صوبائیت کے اندر اب لوگ اس ملک کو توڑے گا, اور صرف اس لیے کہ مجھے لے آؤ, ادروائز یہ ملک ٹوٹ جائے گا. کیونکہ میں لوگوں کے اندر جا چکا ہوں, لوگوں کو پاگل بنا چکا ہوں, لوگوں کو گمراہ کر چکا ہوں. اب میں ایسے کرتا ہوں تو لوگ ایسے کرتے ہیں, ایسے کرتا ہوں تو ایسے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ خود جاہل و منافق ہیں. ان کو اپنی منافقت کے اوپر بھی کام کرنا پڑے گا. ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا, پاکستانیوں کو, کہ اپنے اندر کوئی اصلاح کرو. آپ لوگوں کی ٹھیک خود نہیں ہوگے, یہ ملک بھی ٹھیک نہیں ہوگا. بالکل جی. تو جناب فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے, ہر چیز سچائی کے ساتھ آپ کو بتا دی ہے, اور میں تو پھر یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے, لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت بھی اس کو دیتا ہے جو ہدایت مانگتا ہے. آئی ہوپ کہ آج کا یہ انٹرویو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا, اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ان کی زندگی کے وہ پہلو جانیں گے جو پہلے آپ نے اس طرح سے ان کی بات نہیں سنی ہوگی. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ بہت کھل کے بات آپ نے کیا. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اتنی بڑی آڈینس اگر کسی طرف ہے تو میں وہ اس سائڈ کی بات نہ کروں, بلکہ میں سچائی کی طرف جاؤں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر, اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میرے آڈینس جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ ایک وہ جواد احمد دیکھ رہے ہیں جو بالکل بھی لگی لپٹی کے بغیر بالکل کھلے عام جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اتنا ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. شکریہ. خدا حافظ.